ایک شہید وفا جان نثار وطن، تجھ پہ نازاں رہے گی عروس چمن۔ برطانیہ کے شہر لوٹن میں کشمیر نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام جموں کشمیر کے عظیم رہنما عارف شاہد شہید کی 5ویں یوم شہادت کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی گلگت عوامی ایکشن کمیٹی کے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد زمان تھے، جبکہ کشمیر نیشنل پارٹی کے چیئرمین عباس بٹ، مقبول بٹ شہید کے فرزند شوکت مقبول بٹ، جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس کے چیئرمین محمود کشمیری، ڈاکٹر محمد زمان، UKPNP کے ڈاکٹر شبیر چودھری سمیت زبیر اللہ کنساری، صابر گل، صادق سبانی، سردار امجد یوسف، غلام حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو چل رہے ہیں اس میں ہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہوا عارف شاہد کی برسی کے حوالے سے 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ہم بھی پریشان ہیں، مارنے والے بھی پریشان ہیں، مرنے والے بھی پریشان ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، آخر کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پر عارف شاہد کو شہید کیا گیا۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اسے معلوم کرنا جو، اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت پاکستان پر پڑتی ہے۔ جو پروگرام ہوا اللہ کے فضل کرم سے اچھا ہوا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں چند لوگوں کو اس ٹائم پر افطاری کے ٹائم پر اکٹھا کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میں داد دیتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں تمام ساتھیوں کا جو اس مصروف دن میں بھی یہاں پر تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اور عارف شاہد و دیگر جو ہمارے ٹاپک بالخصوص گلگت بلتستان اور جو ایکٹ 1974 کی ترامیم کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں وہ انشاءاللہ تمام لوگ اس سے سیکھا بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس میں کام کیا جائے۔ ایک محب وطن کشمیری تھے، وہ اپنے ملک کی ذاتی خود مختاری کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے قاتل وہی لوگ ہیں جو ان کی اسٹرگل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو اس لیے بھی رستے سے ہٹا دیا کہ ان کے نزدیک جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ان کے آج کی یہ کانفرنس جو ہے وہ عارف شاہد شہید کی 5ویں برسی کے موقع پہ جو ہے منعقد کی گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عارف شاہد شہید کو جو ہے ریاست جموں کشمیر کی آزادی اس میں شال معاشرے کے قیام کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اور عارف شاہد شہید چونکہ راولپنڈی میں قتل ہوا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے ڈاکٹر پنجاب سے بھی پاکستان کی مطلب سے بھی کہ 5 سال گزرنے کے باوجود ایک کشمیری لیڈر جو ہے وہ قاتل جو ہے گرفتار نہیں ہوئے۔ ہمارا یہ پوری کشمیری کو مطالبہ ہے کہ عارف شاہد شہید کے قاتل جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عارف شاہد کو بنیادی طور پہ جو سزا دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پوری ریاست کو غیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے آج جو کانفرنس تھی جموں کشمیر نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام عارف شاہد شہید کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہوئی، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ عارف شاہد شہید نے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی، اس کی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی، اور یہ جو جدوجہد تھی یہ جو پڑوسی ملک کی سیکورٹی ایجنسیز تھیں ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو متحد کیا جائے۔ جس طریقے سے عارف شاہد کے گلگت بلتستان جموں اور ویلی کے اندر رابطے ہو رہے تھے وہ ریاست کو متحد کرنے کے لیے تھے، لہٰذا حکومتوں نے ریاست کو تقسیم رکھنے کے لیے عارف شاہد صاحب کی جال دی 13 آج پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ عارف شاہد صاحب کا نام جو ہے عباس بٹ صاحب کا کہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے، مجھے یہاں انوائٹ کیا کیونکہ یہاں کا اس کانفرنس کا جو ٹاپک ہے وہ گلگت بلتستان بھی ایشو ہے، اور گلگت بلتستان کے جو نیو 2018 کا جو آرڈر آیا اس کو ہم گلگت بلتستان کے بطور گلگت بلتستان قوم ہم نہیں مانتے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں مزید الجھایا گیا ہے۔ ہمیں کچھ ملنے کے بجائے اس میں بہت سارے فلاز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کشمیر ایشو کو ڈسٹرب کیے بغیر ہمیں گلگت بلتستان کو وہ حقوق دے دے۔ آج کل چرند پرند اور جانوروں کے حقوق بھی ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق نہیں ملے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حقوق ملے۔ دوسرا یہ جو ٹاپک تھا یہاں کا عارف شاہد صاحب کا، میں کسی کو بلیم تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ جانتا ہے، لیکن جس تھانے کے حدود میں قتل ہوتا ہے تو اس تھانے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس قتل کا مجرم کون ہے، کس نے قتل کیا، اس کو کورٹ میں لانا، کٹہرے میں لانا، عارف شاہد اور اس کے لواحقین کو انصاف دلانا
کیونکہ جہاں پہ ہوا ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو انصاف دلوائے. ایک تو عارف شاہد صاحب کی شہادت ہے، ان کی شہادت کو 5 سال بیت گئے ہیں اور اس وقت تک آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی مزید انویسٹیگیشن گورنمنٹ نے کی ہے. تو ہم اس رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کے ایکٹ 74 میں جو 13ویں ترمیم ہوئی ہے، تو اس ترمیم کی نوعیت کیا ہے اور اس سے آزاد کشمیر کے عوام کو کیا ملے گا؟ آزاد کشمیر کی تحریک جو جموں کشمیر کے لوگوں کی تحریک منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری، وہ امن وہ چمن کا نظارہ، او خدایا لوٹا دے جموں کشمیر دوبارہ، اے خدایا لوٹا دے جموں کشمیر دوبارہ، چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون. تقریب کے اختتام پر کشمیری شہداء کے سال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی. نواز مجید کشمیری، KE نیوز، لوٹن.